لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج اس عظیم الشان سلسلے میں جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں حافظ احادیث کثیرہ، فاضل اشرفیہ، حضرت علامہ محمد حسین صدیقی ابو الحقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ 23 محرم الحرام 1442 ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا۔ 23 محرم آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ عرض ہے کہ اول تاخیر بیان کو سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ فاضل اشرفیہ حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ محمد حسین صدیقی ابو الحقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی خوبیوں کے حامل اور جامع صفات شخصیت تھے۔ آپ کی ولادت 2 دسمبر 1956 عیسوی میں موضع لوکہا ضلع مدھوبنی بہار میں ہوئی۔ آپ ایک متوسط اور دیندار خاندان کے شہزادے تھے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی عالی جناب عبد الجلیل صدیقی مرحوم تھا۔ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز مدرسہ تنظیم المسلمین موضع لوکہا میں کیا۔ حسن اتفاق آپ کی بڑی بہن کا نکاح مولانا زبیر احمد صدیقی کے ساتھ ہوا، جو پڑوسی ملک نیپال میں موضع لوہنا کے باشندہ تھے۔ آپ مدرسہ حنفیہ غوثیہ جنک پور دھام نیپال میں استاد تھے۔ آپ کے بہنوئی آپ کو نیپال کے اسی مدرسہ میں لے گئے۔ ایک اعلیٰ تعلیم کا ایک بہترین ذریعہ آپ کے بہنوئی کے ذریعے سے آپ کو ملا۔ یوں الحمدللہ آپ نیپال تشریف لے گئے اور حضرت علامہ ابو الحقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بعد مرکز اہل سنت بریلی شریف بھی تشریف لے گئے۔ نیپال میں کچھ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ بریلی شریف تشریف لے گئے، مگر وہاں آپ صرف 6 ماہ حصول علم کر سکے۔ بریلی شریف میں صرف 6 مہینہ آپ رہ سکے۔ آپ ایک محنتی اور باذوق طالب علم تھے۔ اس کے بعد آپ ہندوستان کی سب سے بڑی درسگاہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور پہنچے۔ باضابطہ آپ کا داخلہ ہوا۔ پوری محنت اور دل جمعی کے ساتھ آپ نے درسی کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑے شوق سے کتابوں کا مطالعہ فرماتے۔ دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ درسگاہوں میں اساتذہ کی درسی تقریریں سماعت فرماتے۔ مغلق اور مشکل عبارتوں کو سمجھنے کے لیے محنت کرتے۔ اگر خود نہیں سمجھ پاتے تو ادب کے ساتھ اساتذہ کرام سے سمجھنے کی کوشش فرماتے۔ امتحانات کے مواقع پر تکرار کرتے اور کراتے تھے۔ آپ نے عہدے طالب علمی میں یعنی طالب علمی کے زمانے میں احادیث نبویہ کو ازبر کرنا، یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے متعدد ساتھیوں نے بھی اس کو بیان فرمایا، اور خاص بات یہ تھی کہ آپ احادیث میں اعراب وغیرہ کا مکمل اہتمام فرماتے تھے۔ آپ کے خطابات میں، آپ کی تقریروں میں علماء اور مشائخ اکثر موجود رہتے ہیں۔ حدیث خوانی کے تعلق سے اگر کسی سے گفتگو ہوئی تو اس نے آپ کی تعریف ہی کی۔ شارح بخاری حضرت مفتی محمد شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ علم و فضل کے بحر ناپیدا کنار بھی تھے اور نقد و نظر میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ ہم لوگ نماز عصر کے بعد مولانا مبارک حسین مصباحی صاحب کا میں مضمون پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ نماز عصر کے بعد اکثر آپ کے روم کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ایک دن ذکر آ گیا حضرت مولانا ابو الحقانی کی خطابات کا، تو حضرت نے فرمایا مولانا حدیث بالکل صحیح پڑھتے ہیں۔ حضور شارح بخاری کی تصدیق کوئی معمولی نہیں ہے۔ شارح بخاری جیسی شخصیت نے فرمایا کہ مولانا ابو الحقانی بالکل صحیح حدیث پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں جن اساتذہ کی درسگاہوں میں آپ نے درسی کتابیں پڑھی ان کے اسماء گرامی کچھ یوں ہیں: ابو الفیض جلالۃ العلم حضور حافظ ملت علامہ شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شمس العلماء حضرت علامہ شاہ قاضی شمس الدین جعفری جون پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی سابق صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ، اور قاضی اہل سنت حضرت علامہ محمد شفیع اعظمی۔ شیخ القرآن حضرت علامہ عبداللہ خان عزیزی
محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری اور نصیر ملت حضرت علامہ شاہ نصیر الدین عزیزی دامت برکاتہم العالیہ سابق استاذ جامعہ اشرفیہ، یعنی ان عظیم شخصیات کی بارگاہ میں رہ کر آپ نے الحمدللہ تعلیم حاصل فرمایا۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے آپ کی فراغت 1975 یعنی 1975 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کی تدریسی خدمات بھی سنتے جائیے۔ فراغت کے بعد آپ جنک پور دھام نیپال میں جامعہ حنفیہ غوثیہ میں بحیثیت مدرس رہے، اور اس کے بعد مدرسہ فیض الغرباء آرا میں تدریسی خدمات آپ نے انجام دیں۔ یہ معروف ادارہ شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ محمد فرید الدین جونپوری اور مولانا شاہ حکیم محمد معین الدین معین آروی کی یادگار ہے۔ آپ نے بڑی محنت سے مدرسانہ امور انجام دیے۔ یہاں آپ نے مکمل درس نظامی کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ کے کثیر تلامذہ دین و دانش کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یہاں آپ کو حضرت علامہ سید شاہ محمد قائم چشتی قتیل دانا پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے لخت جگر و جانشین پروفیسر سید شاہ طلحہ رضوی برق دانا پوری کی صحبتیں بھی میسر آئیں۔ ان حضرات سے آپ نے بھرپور علمی اور روحانی فیوز و برکات حاصل فرمائے۔ اس کے بعد بھی یکے بعد دیگر متعدد مقامات پر مختلف مدارس میں مختصر تدریسی خدمات آپ نے انجام دی۔ بیعت و خلافت و اجازت کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ سرکار مفتی اعظم ہند بریلی شریف سے بیعت ہوئے تھے۔ نیک اور صالح بزرگ تھے، اس لیے عرب و عجم کے متعدد مشائخ نے آپ کو مختلف سلاسل کی خلافتوں اور اجازتوں سے سرفراز فرمایا۔ ان بزرگوں میں جو خاص اسماء گرامی ہیں آپ سنیں۔ شیخ فضل الرحمن قدس سرہ ابن قطب مدینہ شیخ ضیاء الدین مہاجر مدنی خلیفہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صدر العلماء حضرت علامہ تحسین رضا بریلی شریف اور استاذ الاساتذہ مفتی رجب علی نانپارہ اور حضرت علامہ سید شاہ محمد قائم قتیل سراجی اشرفی دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ، مزید شیر نیپال حضرت مولانا جیش محمد صدیقی مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی ان عظیم شخصیات نے الحمدللہ حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ کو خلافت و اجازت سے نوازا تھا۔ بد مذہبوں کی تردید میں آپ کے خطابات کی اثر انگیزی سنیے۔ پالن حقانی گجرات کا فتنہ بالکل جب شباب پر تھا اور اس کے جواب کے لیے عوام و خواص اہل سنت و جماعت کی آنکھیں کسی مسیحا کی تلاش میں تھیں، اس وقت آپ کی ذات اس فتنے کے مقابل کھڑی ہوئی اور ایسا دندان شکن جواب دیا کہ زمانے بھر میں آپ ابو الحقانی بن کر چمکے۔ حافظ احادیث کثیرہ حضرت علامہ محمد حسین ابو الحقانی علیہ رحمہ نے اپنے خطابات کے ذریعے کثیر ممالک میں اہل سنت و جماعت کی دھوم مچا دی تھی۔ بے شمار شواہد بھی ہیں کہ جن علاقوں میں بد مذہبوں نے اہل سنت و جماعت کے افکار اور معمولات کے خلاف بکواس کی، غیر مقلدوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے ساتھ مضحکہ خیزی کی، بعد میں حضرت علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ کے خطابات ہوئے۔ آپ اپنے مخصوص انداز میں احادیث نبویہ اور اشعار رضویہ سے پورے علاقے میں فکروں کی روش بدل دیتے تھے۔ الحمدللہ آپ دلائل کے ساتھ یہ ثابت فرما دیتے کہ تقلید کیوں ضروری ہے۔ آپ قرآن عظیم، احادیث نبویہ اور شرعی دلائل کی روشنی میں اسلام کے یہ حقائق دلوں میں اتار دیتے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے، حالت قیام میں ہاتھ سینے پر کون باندھے اور ناف کے نیچے کون باندھے، آمین بالجہر کہنا چاہیے یا بالسر، میلاد شریف، عرس، فاتحہ، تیجا، 10واں، 20واں اور 40واں کرنا کن محکم اور مضبوط دلائل سے ثابت ہے، اور ان کے فضائل و مناقب کیا ہیں۔ انبیاء کرام، اولیاء اعظام اور دیگر اہم چیزوں کے وسیلوں سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد و معمولات کو آپ احادیث نبویہ کی روشنی میں پورے طور پر ثابت فرما دیتے تھے۔ اسی طرح دیوبندیوں اور قادیانیوں کے حوالے سے جب آپ خطابات فرماتے تو قرآن و حدیث سے پورے طور پر ثابت فرما دیتے کہ اہل سنت و جماعت کے تمام عقائد و معمولات شرعی حقائق ہیں۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کو بالفرض کی صورت میں مانا جائے یا غلام احمد قادیانی کی طرح ذلی نبی، بروزی نبی یا تشریعی نبی، یہ تمام عقائد قرآن عظیم کے مسلمہ عقیدے کے خلاف ہیں۔
اس لیے یہ باطل عقائد و نظریات والے بلا شبہ قرآن عظیم اور قطعی احادیث کے خلاف اور اسلام سے خارج ہیں۔ اور یہ ساری باتیں الحمدللہ علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ بڑے مضبوط انداز میں دلائل سے ثابت فرماتے تھے۔ آپ کے خطابات میں مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کیسی ہوتی تھی، سنیے۔ دونوں عالم کے مالک و مختار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علامہ ابو الحقانی کو سچا عشق تھا۔ اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام سے محبت اور شیفتگی کا اندازہ نوک قلم سے نوٹ کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ جی ہاں، آپ کی اہل بیت سے جو محبت ہیں، علامہ مبارک حسین مصباحی صاحب فرماتے ہیں کہ نوک قلم سے نوٹ کرنے سے ہم قاصر ہیں اس محبت کو بیان کرنے میں۔ تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء اعظام سے ان کی وارفتگی، شوق کو ناپنے کے لیے بھی ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کے سلسلے میں تو آپ شہزادہ اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند سے الحمدللہ بیعت بھی تھے۔ سلسلہ قادریہ سے وارفتگی عشق کی داستان بڑی دلکش ہے۔ یہی حال سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ اسی طرح عقیدت کا حسن معاملہ دیگر علماء و مشائخ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ تھا۔ بلا شبہ علامہ ابو الحقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور خانوادہ رضا کے بے پناہ شیدائی تھے۔ مبارک پور میں اپنے شیخ اور استاذ گرامی وقار حافظ ملت علامہ شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی قدس سرہ کو بھی آپ ٹوٹ کر چاہتے تھے۔ آپ نے اپنے اکابر پر خطابات فرمائے، ان کے آراس میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیں۔ ملک و بیرون ملک کی معروف خانقاہوں اور جامعات و مدارس میں آپ کے خطابات ہوتے۔ جدید ذرائع ابلاغ سے شناسہ ملکوں میں آپ کے عشق و علم کی آوازیں سنی جاتی۔ اب ہم آپ کے دل و دماغ مرکز اہل سنت بریلی شریف کے تاجدار مجدد و مفکر امام احمد رضا محدث بریلوی کی بارگاہ میں لے چلتے ہیں۔ ہم آپ کی شخصیت پر روشنی ڈال کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امام احمد رضا محدث بریلوی نے نت نئے مسلک کی ایجاد نہیں فرمائی تھی، بلکہ بدعقیدگی کے انتہائی بدترین ماحول میں مسلک اسلاف کو اپنے نوک قلم سے رقم فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے نئے نئے نظریات نہیں بلکہ قرآن اور احادیث نبویہ کی روشنی میں مسلک اسلاف ہی کو پیش فرما دیا ہے۔ ہاں، آپ نے منکرین ناموں سے رسالت کے خلاف بھی قلم کی تلوار اٹھائی تھی۔ دیوبندیوں کے تابوت میں آپ نے آخری کیل ٹھونکی تھی۔ قادیانیت، غیر مقلدیت اور دہریت کے چہروں سے نقاب الٹی تھی۔ اس لیے آپ کے دور میں اس تردید باطل کو مسلک اعلیٰ حضرت کا نام دے دیا گیا، ورنہ ہم اہل سنت و جماعت شرعی اور فقہی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہی الحمدللہ تقلید کرتے ہیں۔ جہاں اور جن علاقوں میں امام احمد رضا کی شخصیت و فکر کے خلاف کوئی باطل پرست بس زبانی کرتا، ان کی کتابوں کا مذاق اڑاتا، تو حضرت علامہ ابو الحقانی رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت اور ان کے پیش کردہ افکار و معمولات جو دراصل اسلاف ہی کے ہوتے تھے، آپ ان کے اس بات میں مکمل کاوش فرماتے اور اعلیٰ حضرت کی نورانی شخصیت اور افکار کی تجلیات کو آپ الحمدللہ واضح فرماتے۔ ایک بار جمنا پار دہلی میں عظیم الشان کانفرنس تھی۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرپرستی فرما رہے تھے۔ ابو الحقانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مدلل خطاب ہوا، جس میں حسب روایت احادیث نبویہ کو پڑھا گیا۔ آپ کی تو تقریر کا موضوع ہی احادیث پاک ہوتے تھے، اور انہی کی روشنی میں عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو علامہ ابو الحقانی صاحب نے ثابت فرمایا۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھ کر مسائل کو منقح فرمایا۔ جب آپ نے تقریر ختم کیا، تقریر کے بعد حضور تاج الشریعہ قدس سرہ نے خطبہ سرپرستی میں پیش فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ مولانا نے جو بیان فرمایا یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی فکر رضا کی ترجمانی ہے۔ حرمین طیبین میں امام احمد رضا کے افکار کی ترجمانی، اس پر بھی آئیے کچھ سنیے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حرمین طیبین انتہائی مقدس مقامات ہیں۔ جب ترکوں کی حکومت رہی، سب کچھ اپنے میزان پر تھا۔ تاریخی آثار کو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ رکھا جاتا تھا۔ میلاد النبی علیہ السلام میں جشن چراغاں ہوتا، عشق و وارفتگی میں ڈوب کر صلاۃ و سلام کے الحمدللہ عقیدت کے نذرانے پیش کیے جاتے تھے۔ ایک معتبر راوی کا بیان ہے کہ ایک بار آپ حرم شریف میں حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ علامہ ابو الحقانی صاحب حرم شریف میں حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھے تھے، اور
پھر یوں کہ حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام بھی جلوگر تھے، چند عرب شیوخ بھی آ کر بیٹھ گئے۔ ان عربوں کا اصرار ہوا کہ آپ حضرات کچھ خطاب فرمائیں۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی۔ بعد میں حضور تاج الشریعہ قدس سرہ نے حضرت علامہ ابو الحقانی کو اشارہ فرمایا، بے فضلہ تعالیٰ و بے کرم حبیبہ الاعلیٰ، آپ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک موضوع پر احادیث پڑھنا اور گاہے بگاہے عربی میں توضیح فرمانا شروع کیا۔ احادیث نبویہ کی روشنی میں جب موضوع کا اس بات سامنے آیا تو سامعین جھومنے لگے اور عرب شیوخ بھی حد درجہ متاثر ہوئے۔ خطاب کے بعد وہ عرب آپ سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کے شیدائی اور فدائی ہو گئے۔ الحمدللہ۔ اب اس کے بعد آپ جب بھی حرم محترم میں تشریف لے جاتے تھے، وہ عرب بڑی عقیدت و محبت سے آپ سے ملاقات فرماتے اور اپنی قیام گاہوں پر بھی لے جاتے تھے۔ دراصل آپ کی قیادت میں سالانہ حج و زیارت کے لیے قافلے جاتے تھے، اس لیے آپ نے کثیر بار حج و زیارت کی سعادت حاصل فرمائی۔ امید ہی نہیں، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس خانہ کعبہ میں کی ہوئی دعائیں قبول فرمائے گا، اور بلا شبہ بارگاہ رسول سے تو پہلے ہی شفاعت کا مژدہ جاں فضا مل چکا ہے۔ الحمدللہ۔ اب سنیے کہ حضرت مولانا محمد تحسین رضا مصباحی جو آپ کے شہزادے ہیں، ایک تاثر نقل کرتے ہیں کہ یہ عینی مشاہدہ خود انہی کا ہے اور حضرت علامہ ابو الحقانی کی نظر سے بھی گزرا ہے، اس لیے اس کی تصدیق کے لیے مزید کسی شہادت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شہزادہ والا تبار لکھتے ہیں کہ اس بندہ بے توقیر کو جب پہلی بار آپ کے ساتھ حرمین طیبین کے مبارک سفر کا موقع ملا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، شاید بعض قاری کو بھی حیرت ہو کہ حرمین شریفین میں بھی پورے طقس و احتشام کے ساتھ محفل میلاد منعقد ہوتا ہے، مگر اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب آپ کی تقریر کے دوران حال نعرہ تکبیر و رسالت اور مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد اور اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بعض پرانے سامعین نے بتایا کہ یہاں آ کر جہاں بہت سے سیدھے سادے لوگ اپنے دین و مسلک سے پھر کر بدعقیدہ بن جاتے ہیں، وہیں رہ کر اگر ہم لوگ اب بھی مسلک پر ڈٹے ہوئے ہیں تو آپ کے والد مولانا ابو الحقانی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ پھر سامعین میں سے ایک انتہائی ضعیف العمر شخص نے بتایا کہ تقریباً پچھلے 27 سال سے والد گرامی مولانا ابو الحقانی کی آمد یہاں ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا ان کی تقریر سے آپ نے کیا سیکھا؟ جواباً انہوں نے کہا کہ سیکھا تو بہت کچھ، مثلاً حرمین شریفین کی فضیلت، اللہ کی وحدانیت، حضور کی رسالت، اہل بیت کی محبت، بزرگان دین سے عقیدت۔ میں نے پوچھا اور کچھ؟ تو کہنے لگا ہاں، اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت۔ سبحان اللہ۔ حرمین طیبین میں بھی مسلک کا اتنا مضبوط کام علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ نے کیا ہے۔ الحمدللہ۔ یہ سارا کچھ بیان جو میں نے آپ کو کیا ہے معنی اشرفیہ اگست 2020 کا شمارہ ہے، مبارک حسین مصباحی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی کی یہ تحریر ہے، میں نے آپ کو پیش کیا اس کا خلاصہ۔ اللہ کریم 23 محرم الحرام علامہ ابو الحقانی علیہ رحمہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔